عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے شادی بیاہ کا کچھ ہے. شادی بیاہ تو آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں شادی کیا ہے. شادی کیا ہے؟ کوئی ہم سے پوچھے کہ شادی کیا ہے، حدیث سے جواب دو تو ہمارے الحدیث ہے نا، اس کے جواب ہم دیں گے کہ شادی اسے کہتے. چلیے حدیث پڑھ لیتے سند کے ساتھ. حدیث حدثنا سعید بن ابی مریم اخبرنا محمد بن جعفر اخبرنا حمید بن ابی حمید الطویل انه سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یقول جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاری فی کتاب النکاح. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ پوری سند کے ساتھ اسی طریقے سے یہ حدیث بخاری شریف کتاب النکاح میں لائیں. حدیث پڑھ دیجیے، ترجمہ دیں. 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور پوچھا اے امت کی ماؤ، نبی کی بیویوں، ہمیں بتاؤ کہ نبی عبادت کس طرح کرتے. یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہاں
وہ کون سی عبادت؟ مسجد میں جو آپ کے ساتھ آپ عبادت کرتے تھے تو سبھی جانتے تھے، سبھی دیکھتے تھے۔ نبی جب مسجد میں عبادت کرتے تھے تمام لوگوں کے ساتھ تو سب لوگ دیکھتے تھے کہ آپ کس طرح عبادت کرتے۔ گویا یہاں گھر پر آ کر 3 آدمیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے پوچھنا یہ بتاتا ہے کہ یہ مسجد کی عبادت کے بارے میں سوال نہیں ہے، بلکہ یہ گھر میں اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ صرف مسجد میں فرض نمازیں پڑھنے کے بعد ہماری عبادت ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ہم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، وہاں بھی عبادت کریں۔ یہ وہی عبادت پوچھنے کے لیے آئے کہ نبی گھر میں عبادت کس طرح کرتے ہیں اور کتنی کرتے ہیں۔ فلما اخبروا، جب امہات المومنین نے بتایا کہ اتنی عبادت کر لیتے ہیں تو کانہم تقالوا، انہیں لگا کہ یہ تو بہت کم ہے، بہت کم معلوم ہوا انہیں، تو کہنے لگے ٹھیک ہے وہ تو نبی ہیں، وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں اور نبی کہاں، قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ، اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، تو اگر آپ تھوڑی بھی عبادت کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کو زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ دیکھو بدعت یہیں سے پیدا ہوتی ہے، نبی سے آگے بڑھنا، نبی سے آگے بڑھنا۔ اور ایک بات یاد رکھو، یہ جو سوال ہوا عبادت کے بارے میں، بتایا گیا کہ نبی اتنی عبادت کرتے تو ان کو کم لگا، انہوں نے کہا کہ کہاں نبی کہاں ہم، بولتے ہیں نا لوگ ارے وہ تو نبی ہیں، ہم کو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو ایک آدمی بولنے لگا اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، میں رات بھر نماز پڑھوں، رات بھر نماز پڑھوں۔ ایک آدمی بولا، 3 تھے نا، دوسرا آدمی بول رہا ہے میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، بیچ میں گیپ نہیں کروں گا، مسلسل روزے۔ تیسرا بولنے لگا میں شادی نہیں کروں گا، انا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے دور رہوں گا اور میں شادی نہیں کروں گا۔ ایک نے کیا کہا، رات بھر نماز پڑھوں گا، ایک نے کہا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں بیوی بچوں کا جھنجھٹ ہی نہیں پالتا، میں اللہ کے لیے خاص ہو جاتا۔ یہ باتیں امہات المومنین نے سن لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ نے فرمایا 3 آدمی آئے تو وہ یہ کہہ کر کے گئے، آپ ان کے پاس آئے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہی لوگ ہو کہ تم نے ایسا ایسا کہا، کہاں اللہ کا رسول۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ کسی کے بارے میں، ایک سماجی نقطہ یہ کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے تو فوراً ایکشن مت لو، بلکہ جس کے بارے میں بات کہی گئی اس سے جا کر پوچھ لو کہ تم نے ایسا کہا یا نہیں کہا۔ بہت ساری خرابیاں اس طرح مٹ جاتی ہیں، یا تو کوا کان لیے جا رہا ہے، سننے کے بعد تحقیق کیے بغیر آدمی آستین چڑھانے پر آمادہ ہو جاتا ہے، آستین چڑھانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ خود چل کر ان کے پاس آئے، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور پوچھا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم لوگوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے، میں رات بھر نماز پڑھوں گا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، یعنی بیچ میں گیپ نہیں کروں گا، اور تم شادی نہیں کرو گے، بیوی بچوں کا جھنجھٹ نہیں پالو گے۔ ہاں اللہ کا رسول نے ایسا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، اما سنو، اللہ کی قسم واللہ انی لاخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واتقاکم لہ، اور سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ تقوی والا ہوں میں۔
لیکن لاکنی اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، یعنی بیچ میں گیپ کر لیتا ہوں، وہ اصلی و ارقد، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، اور واتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں، میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں تو جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے۔ سوال کیا تھا؟ شادی کیا ہے؟ جواب ملا نبی کی طرف سے کہ یہ میری سنت ہے، اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں، تو واٹ از شادی؟ شادی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں شادی کرتا ہوں، شادی سنت ہے میری، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ طاقت رکھتے ہوئے اگر آدمی شادی نہیں کرتا، وہ خلاف سنت عمل کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ زیادہ روزے رکھنا، ارے بھائی رات بھر اگر آدمی نماز پڑھے کیا بری چیز؟ مسلسل روزے رکھے کوئی بری بات ہے؟ بیوی بچوں کا جھنجھٹ نہ پالے، اللہ کی عبادت میں لگا رہے، کوئی بری بات ہے؟ نہیں، یہ بری بات کب ہو جا رہی ہے؟ اتنی بڑی عبادت ہونے کے بعد بھی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں۔ تو عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نوٹ کرو، عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، نبی کے طریقے کے خلاف ہے، تو وہ عبادت نہیں گناہ بن جاتا ہے۔ رات بھر عبادت کرنا بہت بڑی چیز ہے، مسلسل روزے رکھنا بہت بڑی چیز ہے، بیوی بچوں کا جھنجھٹ نہ پال کر کے رات و دن اللہ کی عبادت میں لگے رہنا بہت بڑا کام ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ میرا طریقہ یہ نہیں ہے۔ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اسی طریقے سے میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ اب دیکھو، یہ شادی جو میں کرتا ہوں یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس حدیث کے آئینے میں آپ ہر بدعتی کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، رات بھر عبادت کرنا، مسلسل روزے رکھنا، شادی بیاہ کا جھنجھٹ نہ پالنا، بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، لیکن یہ بڑی بڑی عبادتیں جو نظر آ رہی ہیں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو ہمیں عبادت نہیں دیکھنا ہے، ہمیں نبی کی سنت دیکھنی ہے، یہ اصل ہے، یہ ہے اصل۔ سمجھ میں آئی شریعت کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس حدیث کے آئینے میں بہت ساری باتیں معلوم ہوئی، اور جو ہم نے سوال کیا تھا کہ شادی کیا ہے، جواب ملا اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، شادی کرنا میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں۔ بس سمجھ میں آئی؟ شادی کیسے کرنا چاہیے؟ غور سے سنو، میری طرف دیکھتے رہو، ادھر ادھر کائی کو دیکھ رہے ہیں؟ جب میں ایسے جانا تو ایسے دیکھتے رہنا چاہ رہا تھا، میری طرف دیکھو۔ شادی کس طرح کرنی چاہیے؟ چلو آیت پڑھ لیتے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اگر تم، پہلے اس آیت کا پس منظر بتا دیتا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ آیت کریمہ۔ عربوں میں رواج یہ تھا کہ کوئی یتیم لڑکی کسی آدمی کی کفالت میں آ جاتی اور وہ پیسے والی ہوتی تو یہ آدمی کیا کرتا؟ خود اس سے شادی کر لیتا، اگر خوبصورت ہوتی تو، خوبصورت ہوتی تو شادی کر لیتا، اور اس کا جتنا مال ہے وہ اس کے قبضے میں آ جاتا، اور تیسرے حق مہر نہیں دیتا، یعنی
اس یتیم لڑکی سے شادی کرنے کے بعد اس کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، فائدہ ہی فائدہ. یہ کرتا تھا. لڑکی اگر خوبصورت ہے اور اس کی کفالت میں یتیم ہے بیچاری، تو کیا کرتا تھا؟ ایک تو لڑکی خوبصورت ہے، شادی کر لیا اس نے، اس کے بعد اس کا جو مال تھا اس پر قبضہ کر لیا، سانپ بن کر کے بیٹھ گیا، اور تیسرے حق مہر نہیں دیتا تھا. 3 فائدے ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے روکا اس سے، یہ انصاف نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ. اگر تم ڈرتے ہو کہ تم عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی عورت پر اکتفا کرو، اور اس طریقے کی شادی جو تم کرتے ہو مال کمانے کے لیے، یہ عدل نہیں ہے، یہ ظلم ہے. تعدلو کا لفظ ہے، عدل سے بنائے. کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا. اللہ اکبر، ظلم کیا. یہاں عدل کا لفظ ہے. عورتوں کے ستانے کا کوئی بھی پہلو ایسا اگر شوہر کے انداز میں ہے تو وہ پہلو حرام ہے، جائز نہیں ہے. عورت کو ستانے کا کوئی بھی پہلو اگر آدمی کے اندر ہے تو پہلے درست نہیں. اور اگر کئی شادی کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، اجازت ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 1 2 3 4 ایک ساتھ رکھ سکتے ہو، اجازت ہے. لیکن اگر تم یہ دیکھو کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو، فَوَاحِدَةً، ایک ہی پر اکتفا کرنا. 4 کی اجازت ہے جی، اور وہ بھی عدل کی شرط کے ساتھ، انصاف کی شرط کے ساتھ. آج کون انصاف کرتا ہے؟ ایک ہی پلڑے میں جا کر کے گر جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، جائز نہیں. اچھا، میں نے یہ پوچھا تھا شادی کس سے کی جائے، شادی کا طریقہ کیا ہے؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو لڑکیاں اچھی لگیں، جو لڑکے اچھے، لڑکیوں سے کہا گیا جو لڑکے اچھے لگیں، اور لڑکوں سے کہا گیا جو لڑکیاں اچھی لگیں. طَابَ لَكُمْ، تمہیں اچھی لگیں. پتہ ہی چلا کہ عورت اور مرد دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ اپنے پسند کی شادی کریں. طَابَ لَكُمْ، تاکہ بعد میں ناپسندیدگی کا شکوہ نہ ہو. لڑکی لڑکے کو دیکھ لے اور اسی طریقے سے لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، تاکہ بعد میں ناپسندیدگی کا شکوہ نہ ہو. دیکھو، دیکھنے کی اجازت دی گئی ایک دوسرے کو، تو اپنی پسند کی شادی کرو. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا، ٹھیک ہے، پسند کا معیار کیا ہے؟ تقریر کو غور سے سنو، وہ مرتب ہوتی ہے. بیچ میں ایک چیز نہیں سمجھ میں آئی تو پوری تقریر سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک ہے، پسند کی شادی کر لیا ہم، اب پسند کی شادی ہم کرنا چاہتے ہیں. پسند کا معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ کیا دیکھیں لڑکی میں اور کیا دیکھیں لڑکے میں؟ چلیے آئیے حدیث پڑھ لیتے. پہلی حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض. رواہ ابن ماجہ فی کتاب النکاح. حضرت امام ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث کتاب النکاح کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا لڑکا تمہاری لڑکی کے لیے پیغام نکاح بھیجے جس کا اخلاق اچھا ہو، دین اچھا ہو. ترضون خلقہ ودینہ، اس کا اخلاق اچھا ہو اور دین اچھا ہو. گویا لڑکے میں 2 چیزیں دیکھی جائیں، کیا؟ اخلاق اور دین. آج کیا دیکھتے ہیں؟ پیسہ ہونا چاہیے، چاہے وہ لڑکا انتہائی درجے کا بددین ہو،
دین سے دور ہو، نماز روزے کا پابند نہ ہو، لڑکی اٹھا کر کے ہم دے دیتے۔ پسند کا معیار بتایا گیا، لڑکے کے دو چیزیں دیکھ، کیا؟ ایک تو اس کا اخلاق اچھا ہو، دین پر قائم ہو، دین پر چلنے والا ہو، دین اور اخلاق دیکھا جائے۔ اب اخلاق کب اچھے ہوں گے؟ جب اور جنگر چوٹا نہ ہو۔ اگر لڑکے کو دیکھو کہ یہ جنگر چوٹا ہے اور کچھ کام دھندا نہیں کرتا، تو جنگر چوٹے کے پاس اخلاق کہاں ہوتا ہے؟ یہ گویا کہ لڑکے کا ذمہ دار ہونا یہ اخلاق میں داخل ہے۔ لڑکے کو دیکھو کوئی کام وام نہیں کر رہا ہے، لڑکی کو دے دیں گے، کیا کھلائے گا، کیا پلائے گا، یہ دیکھنا ہے۔ من ترضون خلقہ ودینہ، اگر دین اخلاق اس کے پاس ہے، تھوڑا بہت کما لیتا، تو یہ نہ دیکھا جائے کہ اس کا بنگلہ ہے کہ نہیں ہے، کاریں ہیں کہ نہیں ہے، کھلا پلا لے جاتا ہے، نیک ہے۔ فزوجوہ، نبی نے حکم دیا کہ اس سے شادی کر لو۔ اچھا کیوں؟ آگے بتایا گیا، اگر اس لڑکے سے جس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، دین کے اوپر قائم ہے، نماز روزے کا پابند ہے، اگر تم اس سے اپنی لڑکی کی شادی نہیں کرو گے، اس نے پیغام بھیجا ہے، تو تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ زمین میں فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ ارے بھائی، میری لڑکی کو کسی لڑکے نے پیغام بھیجا اور اخلاق اچھا ہے، دین پر قائم ہے، میں نہ بول دوں تو لڑکی نہیں دیتا، تو فتنہ کیسے زمین میں پیدا ہوگا؟ جی، فتنہ اس طرح پیدا ہوگا کہ آپ کا انکار در حقیقت اس کا انکار نہیں بلکہ دین کی توہین آپ نے کی، اخلاق کی توہین کی، دین کی توہین کی ہے۔ اب لڑکا یہ کہے گا، ارے میں دیندار ہوں، اخلاق والا ہوں، تو مجھے لڑکی نہیں دی جا رہی ہے، تو بھاڑ میں جائے اخلاق، بھاڑ میں جائے دین۔ اب میں سب سے برا آدمی بن کر کے بتا دوں، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ ہونے والا، وہ فساد عریض، اور بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ گویا اس آدمی کا انکار آپ نے نہیں کیا بلکہ آپ نے دین کی توہین کی ہے، دین کی توہین، اور دین کی توہین ہونا زمین میں اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا تکن فتنۃ فی الارض کا، وہ فساد عریض، اور بہت لمبا چوڑا فساد پھیل جائے، کوئی آدمی دیندار بننا ہی نہیں چاہے۔ قرآن حکیم کی تفسیر کرتے وقت ایک سوال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا کیوں بنایا ہے، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو اس کے جواب میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائش ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے اور کسی کو دے کر آزماتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور جو تقسیم ہے دولت کی، کسی کو کم دینا اور کسی کو زیادہ دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ لہذا ہمیں آدمی کا دین دیکھنا ہے، اخلاق دیکھنا ہے، نہ کہ روپیہ پیسہ۔ ہاں اتنا دیکھنا ہے کہ جنگل چوٹا تو نہیں، یہ نکما تو نہیں، بہت سارے ہیں نکم میں کہیں گے لڑکے۔ تو اب اگر ایسے لڑکے کا پیغام ہے تو لڑکی دے دو۔ اچھا لڑکی کیسا دیکھنا، اس کے لیے حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، رواہ البخاری فی کتاب النکاح۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب النکاح کے اندر لائے، بخاری شریف میں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہو تم تو تین چیزیں دیکھتے ہو نا، مال، ترتیب دیکھو حدیث میں کیسے ہے، مال پہلے لائے گا، یعنی آدمی کی فطرت ہے سب سے پہلے دیکھتا مال کدھر ہے، مال ملتا ہے، اسی وجہ سے حدیث میں پہلے مال ہے، اس کے بعد ولی جمال ہے، ولی حسب، یا اس کا حسب نسب کیسا ہے۔ اب یہ دیکھو، خان ہے کہ انصاری ہے کہ مومن ہے، ساری چیزیں آگے، چودھری ہے، یہ سب دیکھو، ارے میں چودھری والا
وہ کہاں دیتا ہے دبئی؟ حسب دیکھتا ہے، ہم چودھری ہے ہم، اب وہ حسب دیکھتا ہے، ولی جمال یا پھر دیکھتا ہے پوٹی کیسی ہے، لڑکی کیسی ہو دیکھنا، جمال ہے، خوبصورت ہے یا نہیں. اب یہ تین چیزیں دیکھیں گے، مال، اس کے بعد حسب، اس کے بعد جمال، خوبصورت. نبی نے دین کو آخر میں ذکر فرمایا، ولی دین ہے، دین آدمی بعد میں دیکھتا ہے، اسی وجہ سے دین کا تذکرہ بعد میں حدیث میں. کیا بات ہے، نبی ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ یہ ترتیب نبی ہی کی ہو سکتی ہے. پہلے آدمی مال دیکھتا ہے، پھر حسب نسب دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد جمال دیکھتا ہے، اور آخر میں دین دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھتی ہے چلے گا، روزہ ووزہ نہیں رکھتی ہے چلے گا، مال تو لا رہی ہے، خوبصورت تو ہے. یہ دیکھتے نبی نے دین کا تذکرہ آخر میں کہتے ہوئے آپ نے فرمایا فاصبر بذات الدین. سن، کامیابی چاہتا ہے نا، ظفر مانے کامیابی، کامیابی اگر چاہتا ہے بذات الدین، دین والی لڑکی کو لے آ. جی دین والی لڑکی کو لے آ، یہ لڑکی کو پسند کرنے کا معیار. ترتیب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جی شادی کیا ہے؟ نبی کی سنت. شادی کیسے کرنا؟ پسند کرو. پسندیدگی کا معیار کیا ہے؟ لڑکا اخلاق والا ہو اور دین، لڑکی دین والی. آپ ایک دیندار لڑکی گھر میں لاتے ہیں جانتے ہیں تو آپ دین گھر میں لاتے ہیں. دین گھر میں آتا ہے. دین کو کون گھر میں لا رہا ہے؟ کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں. نبی کی سیرت پڑھی ہے؟ ایک پہلو دکھاتا ہوں. مکہ میں اور عرب میں قاعدہ یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا کسی بڑے آدمی کے ہاں تو ماں 2-4 دن دودھ پلا دیتی تھی. اس کے بعد مختلف قبائل سے عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو چھانٹتی تھی، وہ لے جاتی تھی اپنے گاؤں میں، ان کی پرورش کرتی تھی، ان کو دودھ پلاتی تھی، ان کی نگرانی کرتی تھی. اور جب بچہ باشعور ہو جاتا تھا، تھوڑا بڑا ہو جاتا تھا، اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور اس کو پیسے ملتے تھے. جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سال بھی سب آئی تھی، حلیمہ بھی آئی تھی. جس خچر پر، جس گدھے پر وہ سوار تھی وہ چل نہیں پاتی تھی، گدھی تھی، وہ چل نہیں پاتی تھی. اب تمام عورتیں جو آئی تھی انہوں نے چن چن کر کے، ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں، بچ بچ کے لے لی، چن چن کر کے بڑے گھروں کے لڑکے لے لیے. ہمارے نبی کو لینے والا کوئی نہیں تھا. بولے یتیم ہے یہ، باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اس کا کیا ملنے والا ہے، کیا ملنے والا ہے. بڑے بڑے گھروں کے لڑکوں کو دائیاں لے گئی، ہمارا نبی ویسے ہی رہ گیا. کوئی اس کو لے جانے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں ہے، پیسہ نہیں مل سکتا. لیکن حلیمہ سمجھ گئی، ٹھیک ہے اس کا کوئی نہیں ہے، میں لے جاتی ہوں. حلیمہ اپنے گھر میں دین لے گئی. خچر کی رفتار سب سے سست، سب سے زیادہ ہو گئی، اور برکتیں ایسی. آپ تاریخ اٹھا کر کے دینی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے. دین لے کر کے آؤ. جیسے ہمارے نبی کو لے جانے والا کوئی نہیں تھا، ایسے غریب لڑکیوں کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے، دین کو لے جانے والا کوئی. کتنے بدنصیب ہو تم لوگ، کتنے بدنصیب. دین والی لڑکیوں کو ڈھونڈو، دین گھر میں لاؤ. ایک لڑکی دیکھنے گئے تھے ہم اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے. اب وہ وائف اندر چلی گئی دیکھنے کی، گھر والوں کو معلوم نہیں تھا، ہم لوگ اچانک پہنچ گئے. پتہ چلا کہ بھئی لڑکی ہے. اندر سے فون کر رہی ہے چلو ہو. کیا ہوا؟ ابھی تو گئی ہے. نہیں چلو. کیا بات ہے بھائی، آئے نہیں، چلو جلدی چلو، کہیں گھر پہنچے تھے. کیا بات ہے بھائی، ابھی تو آئی ہے. ٹھیک ہے گاڑی میں بیٹھے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ سب لوگ بھیجنے کے لیے باہر آئے. کہا کہ جب میں اندر گئی تو گھر پہ نہیں تھی لڑکی. کالج سے جب آئی تو اس کو معلوم بھی نہیں تھا مجھے دیکھنے کے لیے. کمرے میں سے صاف دوسرے کمرے سے دکھائی دیا کہ جب نقاب اتارا تو جینس پینٹ اور شرٹ میں تھی. کیا کروں؟ اب پہلے کی جو عورتیں ہوتی تھی گاؤں کی، کتنی ڈھونڈو تو اب نہیں ملتی ہے. ہم لوگوں کی بیویاں ہیں، مائیں ہیں، ڈھونڈو تو عجوبہ لگتی ہے. وہ کیسے، کہاں ایسی عورتیں کہاں ہیں؟ کہا تھی نہیں کرے گا، نہیں کرے گا.
ہم نے کہا پیسہ ایسا ملی کہاں سے ملی بھائی, 4 پہیے گاڑی تو دیبے کری. لجیا کہوں میں نے کہا مذاق کر رہا. تو ایسا فاصفر بذات الدین, دین والی لڑکی گھر میں لا. ہمارے نبی کو لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں, اس لیے کہ یتیم. دین لے جانے کے لیے کوئی تیار نہیں, لیکن حلیمہ دین لے کر کے گھر میں گئی, برکتیں ہی برکتیں. تو دین لے کر کے جاؤ گھر میں. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ سمجھو اچھی طرح سے. بات چیت ہو جاتی ہے, اب طے کہہ لیو باؤ کچھ لے دیکھ بات ہوتی نہیں کچھ نہیں جہیز وہیز کیے لیت ہوتا ہے. ہاں بیٹا وہ گاڑی کے, اب دیکھو بیٹے کو بھی ڈال دے رہا ہو گاڑی دینا, اشارہ کر دیتا ہے وہ ڈاکو کہیں کا, آپ اشارہ کر دیتا ہے. اور بارات جب جائیں گے تو اے بہو برتیا نہیں گئے ہو, نہیں بیٹا ہوا گئے ہیں نا, ارے چلو تم کریے جگہ خالی ہے نا. بیٹا چلا گیا, اس کو بھی لے جا رہا ہے. اب وہاں بیٹی والا پیر میں چپل صحیح سے نہیں ہے, چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں کہ کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے. ایک آدمی گھر کا دوسرے کو بھی لے جا رہا ہے, اور جب ولیمہ کرتا ہے تو جھکرا لے کے کھڑا رہتا ہے. دیکھا تھا ارے کھائے ہیں ولیمہ, ارے تو بھائی کھائے چلا گیا نا, بات جھکرا لے کے کھڑا رہتا. اب یہ معاملہ ان کا کھلانا ہو تو دیکھتا رہتا ہے, اور جب کھانا ہو تو گھر کے تمام افراد کو, بلکہ جو نہ جا رہا اس کو بھی پکڑ کر کے لے آتا, چور کہیں کا. تو اب یہ معاملہ ہے اس طریقے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہم دیکھتے ہیں, اللہ حضرت عائشہ 6 سال کی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, یہ جھولے پر جھول رہی تھی, ان کی ماں ام رومان جلدی سے ان کو بلایا اور ذرا بال صحیح کیا اور لا کر کے کمرے میں بٹھا دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پڑھ دیا اپنی بیٹی کا 6 سال کی عمر میں. رخصتی 9 سال میں ہوئی, کتنی سادگی کے ساتھ شادی ہو گئی, باپ نے نکاح پڑھا دیا. جیسا یہ ہے جن کے بارے میں 10 آیتیں قرآن حکیم میں اتری ہیں کہ مومن تلاوت کرے گا قرآن حکیم کی ان آیات کا قیامت تک. یہ وہ عورت ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح پڑھا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی عالمہ ہے امت. اور جب 9 سال کی ہوئی تو کچھ انصار کی عورتیں آئیں, کہا کہ بیٹے کو بلاؤ. حضرت ام رومان نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. نکاح تو پہلے ہی ہو گیا تھا, اب رخصت کرنے آئیں, لے جانے کے لیے آئیں, عورتیں آئیں لے جانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے, اب حضرت عائشہ کی سہیلیاں بھی آ گئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گلاس دودھ پیش کیا گیا. آپ نے تھوڑا سا دودھ پی لیا اور حضرت عائشہ کو دیا, تو وہ شرما رہی تھی جھوٹا پینے کے لیے. تو عورتوں نے کہا پیو پیو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ہے. اس کا مطلب ہے شوہر کے جھوٹا پیے چاہے مہرارو ہے نا, اور جھوٹا پینا چاہیے, محبت بڑھتی ہے اس سے. بات عورتیں نہیں پیتی, جھوٹا نہیں پیتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو منہ لگایا ہوا پیا ہوا دودھ تھا, اسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نوش فرمایا, اور آپ کی جو سہیلیاں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں سب کو دیا, اور سبوں نے وہ دودھ نوش فرمایا. اب حدیث پاک دیکھو, مسند احمد کی ایک لمبی روایت ہے, ہم لوگ کتنا خرچ کرتے ہیں اور لڑکی والے سے کتنا خرچ کرواتے ہیں, اور ولیمے میں بھی حد اعتدال سے گزر جاتے ہیں. ذرا نبی کی شادی دیکھیے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی الفاظ دیکھیے مسند احمد کے حدیث کے. وَبَنَا بِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتنا ما نحرت علی جزور ولا ذبحت علی شاۃ حتی ارسل الینا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بجفنۃ کان یرسل الینا کان یرسل بها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا
دار فی نسائی وانا یومئذ بنت 9 سنین، رواه احمد فی مسندی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا یہ آخری پیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شباشی فرمائی ہمارے گھر میں، یعنی آپ کا جو حجرہ تھا، یعنی اس کا مطلب بیتنا کہنے کا کیا مطلب ہو معلوم ہے؟ شوہر کا گھر بیوی کا گھر ہوتا ہے، کبھی تو بیتنا بولنا ہی ہو، پھر بیتنا شوہر کا گھر بیوی کا گھر ہے، پھر بیتنا۔ اور کتنی سادگی سے ولیمہ ہوا، ما نحرت علی جزور، اونٹ ذبح نہیں کیے گئے، ولا ذبحت علی شاۃ، ایک بکری ذبح نہیں کی گئی ولیمے میں۔ پھر کیا ولیمے میں کیا تھا؟ حتی ارسل الینا سعد بن عبادہ بجفنۃ، حضرت سعد بن عبادہ ایک صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں بھرا ہوا کچھ کھانا بھیجتے ہیں۔ جفنا مینس ہوتا ہے گریٹ بال، یعنی قصعۃ کبیرہ، ایک بڑا سا برتن، اس کے اندر کچھ کھانے کی چیز بھیجی، ایک برتن، نہ اونٹ ذبح کیے گئے نہ ایک بکری ذبح کی گئی، دوسرے نے بھیجا، وہ ولیمے میں کچھ لوگوں کو کھلا دیا گیا، 10-5 لوگ جو تھے، جو حضرت سعد بن عبادہ نے بھیجا تھا۔ اور کہتے ہیں میری رخصتی جب ہوئی تو اس وقت میری عمر وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ 9 سنین، میں اس وقت 9 سال کی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں سب سے محبوبہ بیوی ہے آپ کی، اور ان کے ولیمے میں ایک بکری تک ذبح نہیں کی گئی۔ ولیمہ اتنی سادگی سے ہوا کہ ایک آدمی نے، سعد بن عبادہ نے ایک برتن میں کچھ چیزیں بھیج دی تھی، اس برتن کے اندر موجود چیزوں کو کچھ لوگوں کو کھلا دیا گیا، یہ ولیمہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد، مقاصد تو بہت تھے، ایک مقصد کیا تھا وہ اللہ نے بتایا ہے، اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں آپ کے بعثت کا وہ مقصد بتایا گیا۔ کیا؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث۔ آپ کو کس لیے بھیجا گیا؟ بھلی باتوں کا حکم دے، برائیوں سے روکیں، پہلی چیز۔ پاک چیزوں کو حلال کریں اور گندی چیزوں کو حرام کریں، خبائث۔ اور وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، کیا بات اللہ نے فرمائی ہے، اور ان کو اس بوجھ سے پاک کرے جو انہوں نے رسم و رواج کے طور پر اپنے اوپر لاد لیا جی، اور بیڑیاں ڈال لی ہیں اور اپنی منڈی ایسی جگہ ڈال دی ہے کہ وہ منڈی نہیں نکال پا رہے ہیں۔ عبارت کیا ہے؟ وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، releases them from their heavy burdens and from the yokes that are upon them۔ مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو برڈنز، بڑے بڑے بوجھ اپنے اوپر ڈال لیے تھے، وہ بوجھ کو اتارنے کے لیے ہمارا نبی آیا۔ والاغلال، اغلال کا ترجمہ انگلش میں یوک کیا گیا۔ یوک جانا تو کس کو بولتے؟ جوٹھا کا جوٹھا ترجمہ کا، اس میں دیکھو یوک، یوک مطلب جوٹھا، جوٹھے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بیل کی گردن کو جوٹھے میں ڈال دیا گیا تو بیل جوٹھے سے اپنی منڈی، اپنا سر نہیں نکال سکتا جب تک کہ جوٹھا ڈالنے والا اس کو نہ نکال لے، نکل نہیں سکتا۔ تو لوگوں نے رسم و رواج کے جوٹھے میں اپنی منڈی ڈال دی تھی اور بیل بن گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیلوں کو وہ جوٹھے سے نکالنے کے لیے آپ نے بڑی محنت فرمائی اور ان کو ان کے اس جوٹھے سے، یوک سے ان کو نکالا، اغلال سے نکالا۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے بات چیزیں دین نہیں ہوتی، لوگ دین سمجھ کر اپنے اوپر لاد لیتے ہیں، اور پھر ایک چیز لاد لی، پھر ایک دوسری چیز، پھر تیسری چیز۔ بدعتوں کا یہی حال ہوتا ہے، ایک چیز کرنے لگے تو اب ہر سال کرنا ہے،
پھر دوسری چیز آگے اس کو بھی کرنا ہے، پھر تیسری چیز آگے اس کو بھی کرنا ہے. یہ ذمہ داریاں آدمی اپنے اوپر بڑھاتا رہتا ہے. انہیں ذمہ داریوں کو، انہیں بوجھ کو تو کم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. کتنی بدعت ہے مسلمانوں میں جنہوں نے اپنے اوپر ان بدعتوں کو لاد رکھا ہے اور ان بدعتوں کو عین اسلام سمجھ کر اس کے اوپر سختی سے عمل کرتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل ہے، ایسا ہی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. نکاح کا جو مقصد ہوتا ہے، نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے شادی شدہ ان کی شادی کر دو. یہ یعنی شادی کو آسان بناؤ اور زنا کا ناطقہ بند کر دو. اب شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ شادی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، زنا کے راستے اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اس کا سب سے بہترین طریقہ سورہ نور کے اندر ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ آیت کریمہ سورہ اسراء کی ہے. اور وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، جو اس کا علاج بتایا گیا کہ شادی کر دو، یہ بہترین علاج ہے، تو زنا کے قریب نہیں جائے گا. آج شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ زنا عام ہو گیا ہے، جبکہ زنا کا ناطقہ بند کر دینا چاہیے تھا. شادیوں میں آسانی کر کے شادی کو سادے انداز سے کرنا تھا، لیکن ہم نے شادی کو بہت مشکل بنا دیا ہے. پہلے تو لڑکی ڈھونڈیں گے، مال ڈھونڈیں گے، اس کے بعد ایسا ہال بک کروائیں گے کہ اس ہال کا جو کرایہ ہوتا ہے اس میں کئی لڑکیوں کی شادی ہو جائے. 10-10 لاکھ روپے پونا کے اندر ہیں بڑے بڑے سیٹ ایسے، اور کھل کر کماتے ہیں اور کھل کر خرچ کرتے ہیں. کھل کر کماتے ہیں اور کھل کر خرچ کرتے ہیں. وہ کانٹے کے اوپر جو ہے وہ ٹرک کھڑا تھا، آفیسر آ گئے، حاجی صاحب نے نیت باندھ لی فوراً. آفیسران سمجھو بہت نیک آدمی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، ٹرک کھڑا ہوا اور یہ نماز پڑھ رہا ہے. چلے گئے کھلے ولے. ان کو معلوم نہیں کہ حاجی صاحب پریشانی میں پورب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے تھے. یہ حال ہے. ایسی کمائی سے حج ہوتا؟ ایسی کمائی کھانے سے روزہ قبول ہوتا؟ ایسی کمائی کھانے پر نماز ہوتی؟ نہ. میں کہتا ہوں سر نیچے پیر اوپر کر لو، ایک بھی بات قبول نہیں ہوتی. یہ حدیث سے ثابت ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، بات قبول نہیں ہوتی. اور کسی کا دل دکھا کر کے جہیز کے نام پر پیسے لینا، اس کا گھر بکوا دینا، کھیت گروی رکھوا دینا، یہ حرام خوری سے بڑھ کر کے ظلم کے بھی درجے میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ظلم ہے، مسلمان کر رہا ہے. مال کو ضائع کرنے سے منع کیا گیا. کتنا مال ضائع ہوتا ہے؟ اللہ. آپ 10 لاکھ میں 5 لاکھ میں ایک ہال بک کرتے ہیں شادی کے لیے اور بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور نبی کو جو تعلیم ہے اس کو نظر انداز کر دیتے. آئیے ذرا 2 حدیثیں ایک ساتھ دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواہ مسلم فی کتاب الاقضیہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الاقضیہ کے اندر لائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو تمہاری 3 چیزیں پسند اور 3 چیزیں ناپسند. ذہن میں رکھو، 3 چیزیں اللہ کو پسند تمہاری اور 3 چیزیں ناپسند. تو جو اللہ کو پسند ہو اسے لے لو اور جو ناپسند ہو چھوڑو. کیا چیز؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، پہلی چیز. اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اسی کی عبادت کرو. دوسرے، قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو. 2 اور تیسرے، فرقوں میں مت بٹ جاؤ. تینوں چیزیں ہمارے پاس نہیں. پوری امت شرک میں مبتلا ہے، قرآن کو اس نے چھوڑ رکھا ہے اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور کمال تو یہ ہے کہ ہر فرقہ دوسرے کو باطل کے اوپر سمجھتا ہے. یہ امت کا سب سے بڑا عالمی ہے. اور تینوں چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہے وہ تمہیں پسند ہے. بتاؤ، لاکھ جوتے نہیں کھاؤ گے، کہے تو ہم مظلوم ہیں، تم سے بڑا ظالم کون ہے؟
تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بڑی بے دردی سے اپنے پاؤں تلے روند لیا. تم مظلوم ہو، ظالم ہو تم. تو اللہ کو 3 چیزیں پسند جو تمہیں ناپسند ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، شرک نہ کرنا، ایک تو قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، اور تیسرے فرقوں میں مت بٹ جانا، ولا تفرقوا. اللہ 3 چیزیں. اور اللہ کو جو ناپسند ہے 3 چیزیں وہ تمہیں پسند ہیں. کیا؟ وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ. قیل وقال. مولوی صاحب، ہاں بہو ایک مسئلہ پوچھے گا. ہاں پوچھو. کہتے حضرت آدم علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تو نکاح کس نے پڑھایا؟ اب میں ہوتا تو بول دیتا میں ان کی شادی میں حاضر نہیں تھا، یہ پڑھا. اور اگر جواب جاننا چاہے تو جواب قرآن میں ہے. نکاح کس نے پڑھایا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی شادی کر دی، اور اللہ فرما دے کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہی نکاح ہے. اسے کچھ پڑھانے کی ضرورت نہیں. اللہ فرما دے کہ تمہاری. اور ایسا نکاح نبی کا زینب کے ساتھ ہوا. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دی ہے، مہر متعین نہیں، کچھ نہیں، ڈائریکٹ نبی ان کے گھر میں چلے گئے. جی آپ کو معلوم، قرآن پڑھیے نا. ہاں اللہ کہہ دے یہ اس کی بیوی ہے، یہ نکاح ہو گیا نا. تو اللہ نے نکاح پڑھایا. کیسے؟ کہا کہ یہ اس کی بیوی ہو گیا، نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا. قرآن میں یہ اللہ نے نکاح کیسے پڑھایا؟ کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. کیسے پڑھایا؟ کہ یہ اس کی بیوی ہے قرآن میں. اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی جنت میں سکونت اختیار کر. جب اللہ نے فرمایا کہ اے آدم یہ تیری بیوی ہے، یہ نکاح ہو گیا. اللہ جس کے بارے میں بول دے اس کی بیوی ہے سو اس کی بیوی ہے، اس کو نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت؟ تو مولوی صاحب مسئلہ ہے کہا حضرت آدم کا نکاح کیا پڑھائے؟ ایک نے پوچھا شیطان کی بیوی کا نام یہ قیل و قال ہے. وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ. قیل اور قال سے منع کیا گیا ہے. وہ کثرت السوال، اور زیادہ سوال کرنے سے منع کیا گیا. آخری چیز وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. کتنا مال ضائع کرتا ہے، کتنی لڑکیوں کی عمر چلی جاتی ہے، شادی نہیں ہوتی صرف اسی جہیز کی وجہ سے. اور جانتے ہیں بڑے لوگ اپنے پیسوں کے گھمنڈ میں اس قدر برا ماحول کریٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے غریب لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادیاں رک گئی. یہ فتنہ نہیں ہے؟ اب اگر کوئی مسلم لڑکی زنا میں مبتلا ہو جائے، کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے، تو قصور کس کا ہے؟ تم لوگوں کا قصور. تم نے یہ سارے رسوم، یہ سارے رواج اور یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو شادی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا میری سنت، اس میں لا کر کے داخل کر دیا. اگر وہ سنت ہے تو سنت میں اپنی چیز کیوں گھسا رہے ہو؟ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا میری سنت ہے تو سنت کے مطابق آپ نکاح کیجیے، آپ شادی کیجیے. یہ تو پہلی ہے کہ مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. برابر ہے؟ مال کو ضائع کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. کیوں؟ ایک نکتہ بتاتا ہوں، متوجہ میری طرف، سانس روک کر کے سنو. مال کو ضائع کرنا کیوں اللہ کو ناپسند ہے؟ کیوں بری چیز ہے مال کو پھینکنا، ضائع کرنا؟ بتاؤں؟ چلو آج پڑھ لیتے. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ کا تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھائے گا، ناشکری کرو گے نعمت چھین لے گا. اب میں پوچھتا ہوں، مال اللہ کی ایک نعمت ہے کہ نہیں؟ نعمت ہے. اور جب نعمت ہے تو نعمت کا شکر یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے وہاں خرچ کرو. اگر وہاں خرچ نہیں کرتے تو یہ ناشکری ہے، اللہ چھین لیتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو مال اللہ کی نعمت، اور نعمت کا شکریہ کیا؟ جہاں اللہ کہے وہاں اس کو خرچ کرو. اگر وہاں خرچ نہیں کرتے ہو، اللہ کی ناپسندیدگی کی جگہ میں خرچ کرتے ہو، تو ظاہر ہے کہ ناشکری ہے. اس وجہ سے مال کا ضائع کرنا جائز نہیں ہے، یہ کفران نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. اللہ نے دیا ہے آپ کو، آپ اس کے امین ہیں. آپ جہاں کہے وہاں خرچ کرو. آپ نے دیکھا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ جہاں خرچ کرنے کے لیے کہے وہاں خرچ کرے۔ مال میں اسراف اور تبذیر سے منع کیا ہے۔ ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر۔ ایک جگہ اسراف کے بارے میں کہا گیا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ جب مسجد میں آؤ تو اچھے لباس پہن کر کے آؤ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کے کرتے تھے لوگ، تو اس بیک گراؤنڈ میں، اس پس منظر میں کہ کپڑا پہن کر کے آؤ، بھائی اللہ کا گھر ہے یہ، ننگے طواف کر رہے۔ اور یہ بھی مطلب لیا ہے بعض مفسرین نے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اچھے کپڑے پہن لیا کرو۔ شادی میں جاتا ہے، کہیں بال بچوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتا ہے تو گھر کا سب سے بہترین کپڑا پہن کر کے جاتا ہے۔ مسجد میں آتا ہے لنگی اور بنڈی میں آ جاتا ہے۔ کیا حالت ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ لنگی اور بنڈی میں نماز نہیں ہوتی، لیکن ایک طریقہ ہے مسجد میں آنے۔ اللہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ایک ترجمہ یہ کیا گیا مسجد میں جب آؤ تو زینت اختیار کرے۔ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، کھانے پینے کی منائی نہیں، اچھے سے اچھا کھاؤ۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف کے حد میں مت داخل ہو جاؤ۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اسراف کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اسراف کس کو ایک جگہ کہا گیا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچ شیطان کے بھائی۔ تو ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر، برابر ہے۔ اسراف کس کو کہتے ہیں؟ جائز کاموں میں حد اعتدال سے، حد معقول سے زیادہ خرچ کرنا۔ اگر کام 1000 میں ہو جا رہا ہے، 1 لاکھ اگر لگا دے رہا ہے، جائز کام ہے، لیکن چونکہ 10,000 میں وہ کام ہو جا رہا تھا، 90,000 کیوں آپ نے بڑھایا؟ یہ اسراف اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ ناجائز کاموں میں پیسے کو خرچ کرنا، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ تو تبذیر کہتے ہیں ناجائز کاموں میں کم یا زیادہ خرچ کرنا، یہی تبذیر ہے۔ اور اسراف کہتے ہیں ناجائز کاموں میں بھی خرچ کرنا، یہ اسراف ہے۔ اور جائز کاموں میں خرچ کرے مگر اعتدال سے باہر ہو جائے تو اسراف ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو تبذیر پسند کرتا ہے اور نہ تو اسراف پسند کرتا ہے۔ اللہ، تو اسلام نے ہمیں جو قوانین دیے ہیں ان قوانین پر چل کر کے ہی ہم ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین سماج کی تشکیل کر سکتے ہیں، ورنہ ہم ہی بگڑ جائیں گے تو اس معاشرے کا اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ توحید کے علم برداروں کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے۔ پیسے کے ذات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے قوانین اپنے پاؤں تلے روک کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے ایسا کیوں؟ ارے ایک ہی بیٹوا تو ہے تو سارے ارمان نکال لینا۔ اچھا، اس ارمان نکال لینے میں سنت کے کتنے تقاضے پامال ہو، اس کا تمہیں کوئی خیال نہیں۔ یہ حال ہے ہمارا۔ بلال حبشی کالے تھے بالکل، جانا قبیلے کندا میں جو عربی النسل قبیلہ ہے، ایک خوبصورت لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ جی حضرت بلال، آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ، مشہور تابعی، علماء جانتے ہیں، ان کی بیٹی اتنی خوبصورت تھی کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان وقت کے بادشاہ اپنے لڑکے کے لیے ان کی بیٹی مانگی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر، خلیفہ عبد الملک ابن مروان کے بیٹے کے لیے رشتہ آیا سعید ابن مسیب کی بیٹی کا، انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور اپنے غریب شاگرد طالب علم، میرا خیال ہے کہ عبداللہ ابن ودا ایسے کچھ نام ہے ان کا، مسجد میں ان کی شادی کر دی، کہا کہ یہ میرا داماد ہے اور میں نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ غریب طالب علم ان کے پاس پڑھ رہا تھا اور جہاں کسی کوارٹر میں کرایہ ورائے سے رہ رہے تھے۔ شادی جب ہو گئی تو رات میں دروازہ کھٹکھٹایا انہوں نے، طالب علم نے دروازہ کھولا، دیکھا تو ان کے استاد سعید ابن مسیب کھڑے ہیں اور بازو میں سر سے پیر تک شرم و حیا میں نہائی ہوئی ایک لڑکی کھڑی ہوئی۔ کہا کہ شادی تو ہو گئی، میں نے مناسب نہیں سمجھا
کہ رات اپنی بیوی کے بغیر گزارو، یہ رہی تمہاری بیوی، میں چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی سادگی، کتنے بڑے بڑے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بیٹے کے رشتے کو انہوں نے ٹھکرا دیا، دین کو انہوں نے ترجیح دی۔ آج نام ہے ان کا سعید بن مسیب التابعی، کون نہیں جانتا؟ ہر حدیث کا طالب علم کو جانتا ہے۔ نام ایسے لوگ بناتے ہیں اور ایسے لوگوں کا نام دنیا آگے بڑھاتی ہے اور ان کا نام نوک زبان رکھتی ہے، یہ لوگ۔ حضرت ابو حذیفہ، ان کے ایک آزاد کردہ غلام سالم، جانتے ہیں اس غلام کی شادی کس سے کرائی؟ اپنی بھتیجی سے کرا دی۔ ابو حذیفہ کا جو آزاد کردہ غلام تھا سالم مولا ابو حذیفہ، ابو حذیفہ نے اپنے غلام کی شادی اپنی بھتیجے سے کرا دی۔ کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھے تھے۔ اتنی خرابیاں آ گئی ہیں ہمارے اندر، ہم ہی خراب ہو جائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جو دین کی دعوت کا کاز ہے وہ سپرد کیا گیا تھا، بڑھانے کے بجائے ہم اس کو سکوڑ رہے اور اپنے طرز عمل سے پوری دنیا کی نگاہوں میں خود رسوا ہو رہے ہیں اور اسلام کو رسوا کر رہے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہی اسلام ہے، حالانکہ مسلمانوں کا عمل یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ بھئی مسلمانوں کو نہ دیکھے، قرآن و حدیث کو دیکھے۔ کسی نے کہا نہیں مسلمانہ درگور مسلمانی در کتاب، مسلمان لوگ قبر میں چلے گئے، مسلمانی اب کتاب میں رہ گئی ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ تو میرے اس چلانے سے اور میرے اس بیان سے کچھ آپ کی سمجھ میں بات آئی؟ کیا سمجھ میں بات آئی؟ یہ سارے کے سارے جو رسوم ہیں اور رواج ہیں، یہ دینداری نہیں ہے، یہ بے دینی ہے یہ، اور اس پر شریعت مطہرہ نے سخت نکیر کی ہے۔ سدھر جاؤ، نہیں تو زمین میں فتنہ تو پھیل ہی رہا ہے، فساد پھیل ہی رہا ہے، آپ بھی اس فساد کی لپیٹ میں آ جائیں گے، بچیں گے نہیں۔ یہ مت سمجھیے ہمارے پاس پیسہ ہم بچ جائیں گے، قطعاً نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بچ سکا سامنے، ان کی دعا رد کر دیجیے، سامنے بیٹا ڈوب گیا، کچھ نہیں کر سکتے وہ، اب بچ نہیں سکتے اب۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا سماج تشکیل کریں، اور یہ تمام بری رسمیں اور گندے رواج جو ہمارے درمیان موجود ہیں ان سب کو ختم کیا جائے، اور ہر معاملے میں دین کو ترجیح دی جائے۔ اپنے بچیوں کو ٹھیک ہے آپ پڑھائیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، لیکن دینی تعلیم اولین درجہ رکھتی ہے۔ اپنے لڑکوں کو آپ انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، سب کچھ پڑھائیں آپ، لیکن پہلے اولین معاملہ اور اولین درجہ یہ ہے کہ پہلے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے زیور سے آراستہ کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔